بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کو 3 قسم کی عورتوں سے بہت پیار ہے۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کون سی 3 عورتیں ہیں جن کو اللہ بہت ہی پسند کرتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، سب سے پہلی عورت پردہ دار ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو عورت پردہ کرنے کی پابندی کرتی ہے، اللہ ایسی عورت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ آج کل کے جدید دور کی عورتیں پردہ کرنے والی عورتوں کو جاہل سمجھتی ہیں۔ جدید دور کی عورتیں فیشن کرتی ہیں، وہ اپنے سر پر دوپٹہ نہیں لیتی۔ اس دور کی عورتیں پڑھ لکھ کر بڑی بڑی ڈگریاں لیے پھرتی ہیں، پھر یہ دفتر میں ملازمتیں کرتی ہیں، اپنے سر کے بالوں کو کھلا چھوڑ کر کہتی ہیں کہ عورت کا دل صاف ہونا چاہیے۔ ایسی عورتوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ تم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تو نیک نہیں ہو سکتی، جبکہ ان کو بھی پردے کا حکم دیا گیا تھا، تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں اور بیٹی سے زیادہ نیک اور پرہیزگار ہو؟ اے فیشن کرنے والی عورتوں، تم نے پڑھ لکھ کر بڑی بڑی ڈگریاں تو حاصل کر لیں، پر تم اپنے والدین، بہن بھائیوں کی عزت کو بھول گئی ہو۔ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انکاری ہو۔ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی، اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ کر فیشن کے چکر میں اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال رہی ہیں، وہ اپنی خوبصورتی کو دیکھ کر غرور و تکبر میں آ جاتی ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ قبرستان میں جا کر دیکھیں کہ کتنے کتنے حسین و جمیل چہرے سپرد خاک ہو چکے ہیں۔ قبرستان میں دفن کیے ہوئے حسین و جمیل چہروں سے بے پردہ عورت کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو پردہ کرنے کا پابند بنانا چاہیے۔ جب کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے تو وہاں عورتیں پردہ کرنا تو بھول ہی جاتی ہیں۔ ان عورتوں کو اس غمگین موقع پر بھی پردے کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے گھر کسی مرد یا عورت کی فوتگی ہوتی تو پھر بھی پردے کا آغاز خیال رکھا جاتا، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو میت کو تنہا چھوڑ کر بھی نماز ادا کی جاتی۔ ایک مومن عورت کا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا ایک بیٹا تھا جس کو وہ دل و جان سے پیار کرتی تھی۔ وہ جہاد کے لیے نکلا اور شہید ہو گیا۔ وہ عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوئی کہ اس کے سر اور ہاتھ کپڑے سے ڈھکے ہوئے تھے۔ اس عورت نے اس حالت میں بھی پردے کو برقرار رکھا۔ صحابہ کرام نے عورت کو دیکھا کہ با پردہ حالت میں ہے تو وہ دنگ رہ گئے کہ اگر کسی کا ایک ہی بیٹا ہو اور وہ بھی شہید ہو جائے تو ماں کے تو ہوش و حواس ہی قائم نہیں رہتے، پر اس عورت نے اس موقع پر بھی پردے کو برقرار رکھ کر ایک مثال قائم کر دی ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مشرکین کی عورتیں اپنی اولاد کی جدائی میں نوحہ خوانی اور چیختی چلاتی تھیں۔ جب اس وقت کی عورتوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگی، یہ کیسی عورت ہے جو اپنے جوان بیٹے کے جانے پر بھی پردے میں ہے؟ کیا اسے کسی قسم کا کوئی صدمہ نہیں؟ اس عورت نے جواب دیا، کیا ہوا، خدا کا مال تھا، خدا میرے بیٹے کو واپس لے گیا، بیٹا ہی گیا ہے نا، ایمان تو نہیں گیا۔
قربان جائیں ایسی عورتوں پر جو اپنے ہر وقت پردے کو برقرار رکھ کر اسلام کو پھیلانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ عورت جو اپنا تن من دھن اپنے مرد کی محبت میں پیش کرتی ہے، جب اس عورت کی شادی ہوتی ہے تو وہ اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی مرد کو اپنا آپ سونپ دیتی ہے جس کو وہ جانتی تک بھی نہیں ہوتی۔ وہ اپنا گھر بار رشتہ دار چھوڑ کر اپنے خاوند کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اس بیوی کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ جس مرد کے ساتھ جا رہی ہے وہ کس طرح کا ہوگا، اس کے مزاج کیسے ہوں گے، وہ گرم طبیعت کا مالک ہوگا یا نرم طبیعت سے پیش آئے گا۔ وہ اللہ کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے مرد پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ اس مرد کے لیے بچوں کو پیدا کرتی ہے، پھر ان کی پرورش کر کے دن رات ایک کرتی ہے اور اپنے آپ بھول کر بچوں کی خاطر دن رات محنت و مشقت کرتی ہے، بچے کو خشک بستر پر لٹاتی ہے اور خود گیلی جگہ پر سو جاتی ہے۔ اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کر اچھی تربیت کا مالک بنے، ہر کوئی میرے بچے کو اچھے الفاظ میں یاد کرے، ہر کوئی میرے بچے کو دیکھ کر کہے کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی کی ہے۔ جب اللہ پاک عورت کو اولاد عطا کرتا ہے تو وہ دن رات اپنے بچوں کی تربیت میں گزار دیتی ہے۔ کچھ مرد عورتوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ عورت تو مرد کی جوتی ہوتی ہے، مرد کا جب دل کرے وہ اپنی جوتی کو تبدیل کر سکتا ہے، یعنی کہ اس عورت کو چھوڑ کر دوسری شادی کر سکتا ہے۔ ایک نیک بزرگ کی محفل میں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ایک مرد نے کہا کہ عورت مرد کی جوتی ہے، اس مرد کو جب کوئی اور اچھی جوتی لگے تو وہ اپنی جوتی تبدیل کر سکتا ہے۔ مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس نیک اور پرہیزگار سے پوچھا، اے بابا جی یہ شخص کیا صحیح کہہ رہا ہے؟ اس نیک بندے نے جواب دیا، یہ شخص اپنی سوچ کے مطابق صحیح کہہ رہا ہے کہ عورت مرد کے پیروں کی جوتی ہے۔ یاد رکھنا، عورت اس مرد کے پیروں کی جوتی ہوتی ہے جو مرد اپنے آپ کو پاؤں تصور کرتا ہے۔ کچھ شوہر اپنی بیوی کو سر کا تاج بھی تصور کرتے ہیں کیونکہ وہ شوہر اپنے آپ کو بادشاہ بناتے ہیں۔ عورت وہی کچھ ہوتی ہے جو مرد اپنے آپ کو تصور کرتا ہے۔ جب ایک بیوی اپنی ساری خواہشات کو اپنے مرد پر قربان کرتی ہے اور اپنے شوہر کو اولاد دیتی ہے اور اس دوران بیوی کے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں تو کئی مرد یہ بات سوچتے ہیں کہ میری بیوی اب حسین و جمیل نہیں رہی، وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنی خوشحال زندگی کو عذاب بنا دیتا ہے، اپنی سونے جیسی بیوی کو دردناک زندگی گزارنے پر مجبور کرتا ہے۔ مرد کو چاہیے کہ عورتوں کو عزت دیں، چاہے وہ ماں، بہن یا بیوی کے روپ میں ہو، ہر وقت عورت کی قدر اور عزت کی جائے۔ نمبر 3، ایسی عورت جو اللہ کی یاد میں ہر وقت اپنے آپ کو مشغول رکھتی ہے، نمازیں ادا کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، سجدہ سجود کرتی ہے، قرآن کی تلاوت خود کرتی ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتی ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتی ہے، ایسی عورت کو اللہ اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جس عورت کے بچے زیادہ ہوتے ہیں وہ کہتی ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا کہ میں نماز ادا کر سکوں، صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر سکوں۔ ایسی عورتوں کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔
کہ دیکھو بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا کام کاج بھی کر رہی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بھی کر رہی ہیں، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش بھی کر رہی ہیں، نمازیں بھی ادا ہو رہی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہی ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو ساری ساری رات اللہ کی یاد میں سجدے کرتی ہیں، اور اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن اور رات گزرتا ہے۔ آج کل کی عورتوں کو بھی حضرت بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔